إن الحمد لله والحمد لمن له الملك والصلاة والسلام على النبي الحبيب الحصين المغفور نشهد أن لا إله إلا الله وحده منفردا متكبرا بالجبروت ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الخلق عند الله أسوة مؤمنة رأفة شفقة رحمة مغفرة وبركة على الحق كافة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في مقام آخر إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله گزشتہ بعض بیانات میں حالیہ دنوں کی مناسبت سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت عظمت اور ان کی شہادتوں کا تذکرہ کیا گیا اس لیے کہ گزشتہ مہینے کی 18 تاریخ کو
خلیفہ ثالث دوہرا داماد پیغمبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اس محرم الحرام کے مہینہ کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور پھر اس ماہ مقدس کی 10ویں تاریخ کو نواز رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی مظلومانہ شہادت، اور دیگر میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا کار، ان کے اہل و عیال اور اہل خانہ، ان کی شہادتوں کا وقوع ہوا۔ ان دنوں میں ہر مکتب فکر، اس کے واعظین مبلغین اپنے اپنے رنگ اور طرز میں شہادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صرف ان 2 مہینوں میں یہ چند ایک شہادتیں ہی نہیں، بلکہ تاریخ اسلام پہ نظر ڈالی جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ دین اسلام کا گلشن، یہ دین اسلام کا حسین گلدستہ اور یہ گلستاں، یہ ہرا بھرا ہے، پھولا ہے، پھیلا ہے، اس کی بنیادوں میں شہداء کا خون موجود ہے۔ یہ تاریخ اسلام شہداء کے خون سے رنگین نظر آتی ہے۔ اسلام کا پہلا معرکہ جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، حق و باطل کے درمیان عملی طور پہ فرق ظاہر کرنے والا کہ کفر مغلوب ہے، اسلام اور اہل اسلام غالب ہیں۔ اس میدان بدر میں دیکھیں، اس میدان کارزار میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی جانوں کو دین کی سربلندی کے لیے فدا اور قربان کر کے جام شہادت نوش کیا۔ غزوہ احد پہ نظر ڈالیں، وہ ہے ہی شہادتوں کا غزوہ کہ اس میں 70 شہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جماعت کی یہ پاک موتی 70 میدان میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اور ان میں ایک سید الشہداء ہے جنہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمام شہداء کا سردار قرار دیا۔ آپ کا چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح دیگر غزوات کو دیکھیں، اسلام کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہر طرف آج تک ہر دور اور ہر زمانے میں، ہر مکان و زمان میں یہ شہادتوں کی داستان نظر آتی ہے، اور ان کی کردار پہ اور ان کے شوق شہادت پہ نظر ڈالیں تو یوں سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے کوئی اضطراری طور پر نہیں، مجبور ہو کر کے نہیں، باپ دل ناخواستہ نہیں، بلکہ شوق سے شہادت کو سینے سے لگا، سبحان اللہ، بے شک شوق سے میدان میں اترے اور پورے شوق و ذوق کے ساتھ شہادت کی دعائیں کرتے ہوئے، تمنائیں اس کی دل میں رکھتے ہوئے یہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور جو بھی شہید ہونے لگا اور وہ سمجھا کہ اب میری زندگی کا سورج غروب ہونے کو ہے، میں مرتبہ شہادت میں فائز ہونے لگا ہوں، تو ہر دنیا چھوڑنے والا شہید
وہ یہی کہہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اسے اپنی شہادت کی موت پر کوئی افسوس، کوئی ندامت، کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ و ضمانت سمجھتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ دین اسلام میں شہادت ایک لذت بھرا عنوان ہے۔ سبحان اللہ، ایک لذت بھرا عنوان ہے اسلام میں شہادت، جس کی مٹھاس، حلاوت وہ شہید ہی محسوس کرتا ہے، جو اس مقام اور مرتبے کو پا لیتا ہے۔ تو دین اسلام میں قرآن مقدس میں غور کر کے دیکھیں، احادیث کے ذخیرے پہ نظر ڈالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شوق شہادت رکھتے ہیں، اصحاب پیغمبر رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی شہادت کی موت کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے سامنے یہ حقیقت عیاں ہو چکی تھی کہ شہادت ایک لذت بھری موت ہے، ایک مٹھاس اور حلاوت والی موت ہے، اور شہادت سب سے اعلیٰ موت ہے۔ سبحان اللہ، ذرا بات کو سمجھیے گا، شہادت سے اعلیٰ موت، خوبصورت موت اور پاکیزہ موت کوئی نہیں ہے۔ مرنا تو سبھی کے ہے، کوئی بچ سکتا؟ وہ انبیاء علیہ السلام، مقربین، نیکوکار ہستیاں، اور سب کا سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی دنیا کو چھوڑ دیا، اپنے اپنے وقتوں میں موت کا جان پی کر وہ بھی دنیا کو خیر آباد کہہ کر اللہ کے ہاں اعلیٰ درجہ کے وکیل بن گئے۔ جب ان میں سے بھی کوئی نہ بچ سکا، وہ بھی موت سے مبرہ اور پاک نہیں ہے، تو ان کے علاوہ تو کسی کے لیے موت سے بچ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ موت سے پاک ذات ہے صرف رب العالمین، جس کی شان ہے الحی لا یموت، الحی ایسا زندہ لا یموت، موت جس کے قریب ہی نہیں آ سکتی، ایسا زندہ ہے۔ موت سے پاک ذات صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے عالم کے علاوہ ہر مخلوق اور ہر مخلوق کا ہر فرد، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ موت کا ایک نہ ایک دن جام پینے والا ہے۔ موت سے بچ ممکن نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، بقا صرف تیرے رب کی ذات کو حاصل ہے، اس کے علاوہ سب کے لیے فنا ہے، سب کے لیے فنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک کے لیے ہلاکت، فنا، موت ایک حقیقت ہے، الا وجہہ، سوائے اس ذات کے۔ رب العالمین کے علاوہ کل شیء ہالک، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب موت سے بچ ممکن نہیں تو پھر موت اعلیٰ اللہ سے ممکن نہیں۔ کیا تو بچنا ممکن ہو؟ پھر تو آدمی بھاگے، پھر تو آدمی سے بھاگنے کی کوشش کرے، لیکن فرمایا نہیں، اگر تم بھاگنا بھی چاہو تو وہ تمہیں مل کے پہنچ کے رہے۔ وہ 28ویں پارہ میں سورۃ الجمعہ میں فرمایا، سورہ جمعہ کے اندر کہ فرمایا تم موت کو ناپسند کرتے ہو اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن یاد رکھو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہاری ملاقات کر کے رہے گا، وہ چھوڑنے والی أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اگر تم بند قلوں میں بھی محفوظ ہو جاؤ، اپنے آپ کو ساتوں زمینوں سے نیچے بھی کہیں جگہ ملے وہاں چھپا لو، پھر بھی فرمایا وہ موت تمہیں پہنچ کے رہے گی۔ مخلوق ہو کر موت سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ جس چیز سے بچنا ممکن نہ ہو اس سے ڈرنا جہالت ہے، اس کی تیاری کرنا عقل نہیں۔ سبحان اللہ۔
ڈرے تو اس سے جس سے بچ سکے، ڈر کے مارے اس کا راستہ چھوڑ دے، اس سے دور بھاگے، بچنے کی کوشش کرے، لیکن جس سے بچنا ممکن نہیں اس سے ڈرنا نہیں، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کی کیا کرنی ہے؟ تیاری۔ اور موت کی تیاری میں یہ بھی ایک اہم اور نمایاں چیز ہے کہ جب بھی طلب کرو رب سے شہادت کی موت۔ ویسے موت مانگنا حرام ہے، ویسے موت کی تمنا اور موت کا مانگنا حرام ہے، منع کر دیا گیا، لیکن شہادت کی موت مانگنا، اس کی تمنا اور آرزو کرنا کہ یا اللہ جب بھی مجھ پہ موت آئے، شہادت کی موت آئے، میں میرے نبی کی سنت، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، تو شہادت سے بہتر موت اس کا ایک وقت مختصر ہوتا ہے، موضوع لمبا ہے، اس لیے صرف چند اشارات۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شہادت کی موت سب سے اعلیٰ موت ہے، کہ باقی دنیا سے جانے والے وہ کل قیامت کے دن حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں جائیں گے اگر اس کے قابل ہوں گے، لیکن شہید کے لیے یہ اعزاز اور سعادت ہے کہ یہ ادھر دنیا چھوڑتا ہے، ادھر رب جنت کا دروازہ اس کے لیے، اس کو قیامت کا انتظار نہیں کروایا جاتا، حساب کتاب کا انتظار نہیں کروایا جاتا، ادھر شہید ہوا ادھر رب اسے جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ یہ سعادت، یہ اعزاز، یہ عظمت صرف شہادت کی موت سے حاصل ہے۔ چنانچہ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ کریم نے اشتری سودا کر لیا، میں اللہ کریم نے معاہدہ طے کر لیا، کس سے؟ من المؤمنین، اہل ایمان سے، ایمانداروں سے میں اللہ کریم نے ایک سودا کیا، تجارت کی، کہ دنیا کے اندر تجارت کرتے رہتے ہو، خرید و فروخت ہوتی ہے، معاملات اور معاہدے طے پاتے ہیں، اب میں اللہ کریم سے بھی ایک تجارت کر لو۔ اللہ کریم کو کیسے تجارت؟ فرمایا اہل ایمان کو میں نے کہہ دیا کہ اے ایمان والو دو چیزیں مجھے دے دو۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں میں رب العالمین کو دے دو۔ کون کون سی چیزیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم واموالہم، اپنی جانیں بھی میں اللہ کریم کو دے دو، میری مرضی پر انہیں میری دین کی سربلندی کے لیے میرے راہ میں قربان کر دو، اور اپنے مال و دولت کو بھی میں اللہ کی مرضی اور رضا کے تابع کر دو، مال کو بھی میرے دین کی سربلندی کے لیے صرف کر دو، اپنی جان کو بھی میرے حکموں کے تابع کر دو۔ یہ دو چیزیں مجھے دے دو، یا اللہ بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ان لہم الجنہ۔ حالانکہ معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ جان دی ہوئی تو اسی کی ہے، ایسی ہے میری تو نہیں، یہ جان بھی دی ہوئی تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ مال و دولت بھی دیا ہوا تو کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نہ جان میری نہ مال میرا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہے تو میرا عطا کیا ہوا، لیکن عارضی طور پہ تجھے مالک جو بنایا، مجازی طور پہ تیرے قبضے میں جو دیا، اس لیے جان تیری صحیح، مال تیرا صحیح، لیکن یہ دو چیزیں مجھے دے دے، بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں اللہ کریم تجھے جنت عطا کر دوں گا، یہ دو چیزیں مجھے دے، جنت میں رب سے دے دے۔ سودا سستا کے میں جہاں سمجھ سکتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مجاہد جب میدان کارزار کے
میدان جہاد کے اندر اپنی جان کو بھی لے کر کے اترتا ہے، اپنے مال متاع کو لے کر کے اترتا ہے. جہاد میں یہ دونوں چیزیں پیش کرتا ہے، مال بھی پیش کرتا ہے، جان بھی پیش کرتا ہے، اور میدان جہاد کے اندر یہ شہید ہو جاتا ہے. ادھر شہید ہوتا ہے، ادھر میں اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں کہ انا لہم الجنہ، ان کو میں اللہ کریم جنت عطا کر دیتا ہوں. لیکن قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم المؤمنین. یہ سودا کسی کافر سے اللہ نہیں کرتا، کسی مشرک سے اللہ یہ سودا نہیں کرتا، کسی بدعتی سے اللہ یہ معاملہ طے نہیں کرتا. معاملہ اور سودا تجارت کرتا ہے المؤمنین، مومن سے کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ جاگو، کس سے کرتا ہے؟ اس سے قرآن نے یہ سبق دے دیا. بڑی توجہ چاہوں گا، قرآن نے یہ نکتہ سمجھا دیا کہ مجاہد بننے سے پہلے مباحث بننا ضروری ہے. ایماندار مجاہد بننے سے پہلے مباحث بننا ضروری ہے، وگرنہ کفر و شرک کرنے والا، بغاوت کرنے والا، الحاد پہ کرنے والا، جہاد کے نام اور عنوان والی میدان کارزار میں مارا کیوں نہ جائے، وہ مدار تو ہو سکتا ہے، شہید فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا. شہادت کے لیے شرط ہے توجہ سمجھنا ذرا جملہ دینے لگا. شہادت کے لیے شرط ہے، وہ اپنی شہادت پانے سے پہلے زبان سے، دل و جان سے اللہ کی توحید کی شہادت دے. سمجھے تو شہادت پانے سے پہلے شہادت دینا ضروری ہے. شہادت کا معنی گواہی، شہادت کا معنی گواہی. اس شہادت کو پانے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے شہادت دینی ضروری ہے. دوسرا کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ دوسرا کلمہ شہادت. اس میں کس چیز کی شہادت ہے؟ اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد، پہلے یہ شہادت دے. اس شہادت کی تمنا رکھنے والا، شہادت کی آرزو دل میں پالنے والا، شہادت کی دعائیں مانگنے والا، پہلے یہ شہادت دینی ہوگی. اشہد کیا مانا؟ میں گواہی دیتا ہوں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں. کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت کے، اللہ کے سوا کوئی پوجا پاٹ کے لائق، کوئی رکوع سجدے طواف کے لائق، کوئی نظر نیاز منت منوتی کے لائق، کوئی اللہ کے سوا فوق الاسباب سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا، ایک ذرے پہ بھی اختیار رکھنے والا فوق الاسباب اللہ کے سوا کوئی نہیں. کوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا رب کے سوا کوئی نہیں. بیماریوں سے شفا دینے والا، مقدموں سے رہائی دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. پہلے یہ شہادت دینی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ کریم کو وحدہ لا شریک ماننا ہوگا کہ کوئی کائنات کی ہستی اور چیز اللہ کی ذات میں بھی اس کی شریک. بولو تو اللہ کی ذات میں بھی اس کی شریک، اللہ کی صفتوں میں بھی اس کی شریک، عبادت میں بھی رب کا کوئی شریک، اس کی عظمت ہونے بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ دوسری شہادت آگے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسولہ. یہ شہادت کا دوسرا پہلو یہ بھی
بھی شہادت دینی ہوگی کہ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے، خاتم المعصومین ہے، ساری کائنات میں آپ کا شان، مقام اور مرتبہ ساری کائنات سے بلند و برتر ہے، اور ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت، رہبر و رہنما صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس شہادت کو پانے سے پہلے یہ شہادت دینی ہوگی، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر یہ شہادت نہیں تھی پھر میدان جہاد میں مارا جانا وہ شہادت نہیں، وہ جہنم کے سوا اس کے لیے راستہ کوئی نہیں۔ تو سب سے اونچی موت کون سی موت ہے؟ کون سی موت ہے؟ شہادت۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری صرف چند اشارے کرے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ سمجھنا ذرا کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت نے میں آمنہ کے لال کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل کی سب سے بڑی تمنا، میرے دل کی سب سے بڑی آرزو، میرے دل کی سب سے بڑی امنگ اور چاہت یہ ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، اور شہادت کے بعد ثم احیا، اللہ کریم پھر مجھے زندہ کر دے، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ کریم مجھے زندہ کر دے، پھر شہید کر دیا جاؤں، اللہ بار بار مجھے شہادت کے بعد زندہ کرتا رہے، میں آمنہ تلال رب کی راہ میں بار بار گردن کٹا کے شہید ہوتا رہوں۔ یہ لوادتو میں اللہ کے نبی کی سب سے بڑی تمنا ہے، سب سے بڑی آرزو ہے، ایک بار نہیں بار بار رب کی راہ میں شہید کیا جاؤں، یہ میری سب سے بڑی تمنا اور آرزو ہے۔ لیکن جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اس پہ ذرا غور کیجئے، یہ تمنا کون کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھنا یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا اس پہ توجہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی تمنا کرتے ہیں؟ ذرا توجہ کریں تو کس چیز کی تمنا کرتے ہیں؟ شہادت کی۔ حالانکہ میرے نبی کا مرتبہ شہداء سے بہت اونچا ہے، سنتے پہ بہت شہداء کے مرتبے سے آمنہ کے لال کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بلند مرتبے پہ فائز ہونے کے باوجود اپنے سے کم درجے والوں کا مرتبہ شہادت آپ اس کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں۔ قرآن نے 4 مرتبے ذکر کیے، کتنے؟ 4۔ سمجھنا انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے اونچا مرتبہ نبیوں کا، اور میرا نبی تو پھر ان کا بھی نام ہے، سبحان اللہ۔ ان کے بعد الصدیقین، صدیقین کا مرتبہ ہے، ان کے بعد والشہداء، کس کا مرتبہ ہے؟ شہداء کا مرتبہ ہے، اور ان کے بعد والصالحین، صالحین بزرگان دین اولیاء محمد کا درجہ ہے۔ یہ 4 درجات ہیں، سمجھنا سب سے اوپر نبیوں کا درجہ، پھر صدیقین کا، شہداء کا۔ شہداء تو تیسرے نمبر پہ ہے، میرا نبی سب سے اوپر ہے، نبیوں کا بھی امام ہے، نبیوں کا بھی مقتدا ہے، اونچے مرتبے پہ فائز ہونے کے باوجود آپ تمنا کس کی کرتے ہیں؟ شہادت۔ جملے کو سمجھے تو
حالانکہ میرا نبی سب سے بلند ہے، اس کے بعد باقی انبیاء ہیں، ان کے بعد صدیقین ہیں، اور صدیقین کے بعد شہداء کھڑے ہیں، لیکن میرا نبی سب سے اونچا ہو کر تمنا کرتا ہے شہادت کی، یہ سمجھانا چاہتا ہے شہادت ایک لذت بھرا عنوان ہے، ایک مٹھاس اور علامت پہ مبنی شہادت اسلام کے اندر ایک باب ہے، اور شہادت کی تمنا کر کے امت کو یہ سبق دے دیا کہ شہادت سے بہتر اور خوبصورت لوگ اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو فرمایا میرا شان شہداء سے بہت بلند ہے، اس کے باوجود بھی شہادت کی تمنا کرتا ہوں، اور اس انداز میں کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، اور شہادت کے بعد سنما ہو دیا اللہ پھر مجھے کیا کرے پھر مجھے زندہ کر دے۔ اس سے عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ شہادت کے بعد شہید کی حیات اور زندگی اگر کسی دنیا والے جسم کی ہوتی، دنیا والی قبر میں ہوتی، دنیا والے بدن کے ساتھ ہوتی، تو سننا ہو گیا دوبارہ زندہ کر دے کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کون سی زندگی ہے؟ وہ بات آتی ہے اگر مجھے وقت نے اجازت دی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ایک سفر سے واپس آنے لگے، رات کا وقت ہے، رات نے کی اور راستے میں پڑاؤ ڈال لیا، رات کو آرام کر کے صبح کو آگے سفر کریں گے، رات کو آرام کر رہے ہیں ننگی زمین پہ، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، چاند چمک دمک کے ساتھ کھڑا ہے، اس پہ نظر ڈالنے لگے، اللہ کی کائنات میں دیکھ دیکھ کر غور و فکر کرنے لگے، اللہ کی وحدانیت اور قدرت پہ غور کرنے لگے۔ قرآن نے جو یہی تعلیم اور سبق دیا تھا، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اولو الالباب عقل مند وہ لوگ ہیں جو غافل ہو کر نہیں دیکھتے، جب بھی ان کی نظر اٹھتی ہے تو غور و فکر سے دیکھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم چاند کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا ایسا اپنے منزل کی طرف، زوال کی طرف اور اپنے مقصد کی طرف رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا اب تو بالکل ڈھلنے کے قریب ہے، غروب ہونے کے قریب ہے، تو چاند کی یہ حالت اور منزلوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے عمر تیری حالت بھی یہی ہے جیسے چاند کی منزلیں بدلنے کی حالت ہے، کبھی تیری بھی جوانی تھی، پھر تیرے اوپر بڑھاپا غالب آیا، پھر تیری زندگی کے یہ مختلف ادوار، اب ایسا ایسا موت کے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں، جیسے یہ چاند اپنے منزل کو غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس یہی خیال آیا، موت کی فکر دامن گیر ہوئی، اللہ کے حضور دعا کے لیے دامن پھیلا لیا، لیٹی ہوئی حالت میں ننگی زمین پر، اور کیا دعا مانگتے ہیں؟ فاروق اعظم کا ذوق بھی دیکھیے، کہتا ہے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور موت بھی دے اپنے محبوب کے مدینہ شہر کے اندر مجھے شہادت کی موت دے۔ یہ عادت بنا لی، گھر میں تشریف لائے اور گھر میں بھی دعاؤں کے اندر یہ وظیفے کے طور پہ دعا پڑھنے اور مانگنے لگے۔ ان کی رفیق حیات سیدنا فاروق اعظم کی اہلیہ محترمہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جانتے ہو نہیں یہ کون ہے؟ سید ام کلثوم حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، جی حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بطول جنت کے بدن پاک سے ہے، حسن و حسین کی بڑی بہن ہے،
اور بیوی کس کی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. قوم کو پٹی کچھ اور پڑھائی جا رہی ہے. ان کے درمیان دشمنیاں تھی، عداوتیں اور نفرتیں تھی. نہیں میرا دوست، قرآن گواہی دیتا ہے ساری کائنات کے بھنگی ملک یہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، رب کا قرآن کبھی غلط ہو سکتا نہیں. قرآن کہتا ہے آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، زمین اپنے محور سے ہٹ سکتی ہے، سورج اپنے راستوں کو بدل سکتا ہے، چاند اپنی منزلیں چھوڑ سکتا ہے، ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، لیکن صحابی سے نفرت رکھے، بغض و عداوت دل میں آئے، یہ ممکن ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ ہو سکتا نہیں. یہ قرآن کی گارنٹی ہے، رب رحمان کا فیصلہ ہے. عرض یہ کر رہا تھا رفیق حیات سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا قریب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میرے سرتاج فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یہ کیسی دعا مانگتے ہو؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی کہ مجھے شہادت کی موت دے، اور دے بھی اللہ مدینہ رسول کے اندر، یہاں کیسے شہادت کی موت ہوگی؟ شہادت کی تمنا ہے، جانا پڑے گا اسلامی سرحدات پر جہاں میدانی جہاد لگا ہے، کافروں کی صفوں میں جا کر ان کے ساتھ قتال کرنا ہوگا. ایک شہادت کی تمنا بامقصد ہے. فاروق اعظم مسکرا کے کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دعا مانگنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں. میرا رب قادر ہے، چاہے تو مجھے اپنے محبوب کے شہر میں مدینے کے اندر شہادت کی موت دے دے. رب کی تقدیر مسکرا رہی تھی، رب کی تقدیر مسکرا رہی تھی. فاروق اعظم تو نے دو چیزیں میں رب سے مانگی ہیں، شہادت کی موت دینا بھی مدینہ منورہ کے اندر. میں اللہ تیری دعا کو قبول کروں گا، اپنی شان کے مطابق قبول کروں گا. موت بھی شہادت کی دوں گا بھی مدینہ الرسول کے اندر. اور تیسرا مصلی رسول پہ شہادت کی موت دوں گا، اور اس کے بعد دفن کی جگہ بھی محبوب کے قدموں میں دوں گا. سبحان اللہ. مزہ ہی آیا نا دعا کی مانگتے، ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں. فاروق اعظم کی سیدھی تمنا کرتے ہیں. آگے چلیے سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ توجہ رکھیے. ان کا عجیب ذوق ہے، انہوں نے انگوٹھی بنوائی، کیا بنوائی؟ اور اس پر ایک دعا لکھوائی، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا. سبحان اللہ. بار بار انگوٹھی کو سامنے کرتے ہیں اور مسکرا کے دعا پڑھتے ہیں، اللہم ارے اللہ. اس کو پکارا تو واسطہ وسیلہ ہے، ارے راست رب کو پکارا، اللہم احیینی سعیدا، یا اللہ مجھے زندگی دے، جب تک زندہ رکھ، سعادت والی زندگی دے، نیک بختی والی زندگی دے، سعادت والی زندگی دے. اللہ نے کیسے دعا کی؟ ایمان والی زندگی، اعمال صالحہ والی زندگی، نبی کا دوہرا داماد بنا دیا، سخاوت کے جذبے سے سرشار کر دیا، سعادت بھری زندگی عطا کر، وَأَمِتْنِي شَهِيدًا. اور جب بھی مجھ پہ موت آئے تو مجھے موت بھی دے، شہادت کی موت دے. سبحان اللہ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب کی اطلاع کے مطابق حضرت عثمان کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں کو اسی کی پیشین گوئی دیتے ہوئے فرمایا، جب احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور پہاڑ کانپنے لگا، حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے اس پر زوردار ایڑی ماری اور ایڑی مار کے فرمایا، اے احد پہاڑ کیوں کانپنے لگا، لرزنے لگا؟ کیا تجھے معلوم نہیں علیہ نبی، تجھ پر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، صدیق
اور دوسرا صدیق کھڑا ہے، وہ شہیدان، اور دو شہید کھڑے ہیں. دو شہید کھڑے ہونے کا کیا مطلب؟ ایک مشین کوئی دی ہے آپ نے، یہ اپنے اپنے وقت پر دونوں شہید ہوں گے. وہ کون تھے؟ ایک فاروق اعظم تھا، دوسرا عثمان غنی تھا رضی اللہ عنہما. آپ نے دونوں کی شہادت کی، یہ مشین کوئی دے دی اور دونوں کو اللہ کریم نے مرتبہ شہادت پہ فائز کر دیا. اسی طرح 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی مظلومانہ شہادت شہداء احد کو دیکھے حضرت علی حمزہ سید الشہداء شہداء بدر کو دیکھے. جیسے شروع میں نے عرض کیا، یہ تو اسلام کا گلشن سینچا ہے، اس میں بہار آئی ہے، یہ تر و تازہ باقی ہے، شہداء کے خون سے باقی ہے. تو شہادت کی موت سب سے اعلیٰ موت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی شہید ہوتا ہے 80 سال کا گناہگار کیوں نہ ہو، 100 سال کا مجرم کیوں نہ ہو، بدکار خطاکار روسیا کیوں نہ ہو، ادھر شہید ہوتا ہے اس کے جسم کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے. کہو نہ پھر شہادت سارے گھاٹے پورے کر دیتی ہے. یہ گھاٹے ہمیں بلا خسارے کی چیز ہے. شہادت کی موت سے سارے خسارے اور گھاٹے پورے ہو جاتے ہیں. لیکن آگے جملے پہ غور، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پہلا قطرہ زمین پہ ابھی نہیں گرتا، اس کی بخشش اور مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے. لیکن الا الدین مگر قرض، لفظی معنی قرض، لیکن مراد اس سے صرف قرض نہیں، تمام حقوق و لباد ہے. تمام شہید ہو جائے لیکن حقوق و لباد پھر بھی معاف نہیں ہوتے. پیسہ لیا کسی سے قرض کے نام پر اور زندگی بھر ادا نہیں کیا، یہ دین اور قرض حقوق و لباد ہے. کسی کے مکان پہ ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کے پلاٹ پہ خاصے اور قابض ہو گیا، کسی کا مال متا دبا لیا، کسی کا کوئی بھی حق مارا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، یہ بھی حقوق و لباد میں ہے کہ نہیں؟ بہنوں کو ڈرا دھمکا کر کے حصہ لیں گی تو پھر میرے ساتھ آج سے تیرا تعلق. یہ وقت کا فرعون بنا دیا. وہ بھی بیچاری ڈر کے مارے بھائی قطع تعلق ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، بھائی دشمنی پہ اتر آئے گا. کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، میں نے اپنا حق اور حصہ تجھے معاف کیا ہے. یاد رکھیں میرے دوستو، اس طرح تک حل معاف نہیں ہوتا. یہ اوپر آپ کے ذمہ قرض اور دین باقی ہوگی. حقوق و لباد شہید کے وہ بھی معاف نہیں ہوئی. لیکن اس کے علاوہ فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے رب اس کے سب باقی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے جو بھی آئے جنت میں جاتے ہیں اور جائیں گے وہ جنت میں جا کر اتنے خوش و خرم اور مطمئن ہو جائیں گے کہ کوئی بھی واپس دنیا میں آنے کی تمنا اور آرزو نہیں کرے گا الا الشہید. لیکن شہید تمنا کرے گا کس بات کی؟ ان یتمنا ان یرجع الی الدنیا. شہید کہے گا یا اللہ تیری جنت میں آیا ہوں، بڑے انوارات ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں، دوبارہ تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، دوبارہ گردن کٹوانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ میری جنت کی نعمتوں میں تجھے مزہ نہیں آیا، یا اللہ بہت مزہ آیا، بڑا سکون آیا، لیکن جو شہادت کے اندر تم نے لذت رکھی ہے، مٹھاس رکھی ہے، حلاوت اور مزہ رکھا ہے، وہ ڈھونڈے سے بھی جنت کی نعمتوں میں ملتا کوئی نہیں ہے.
شہادت غضب بھرا عنوان ہے. اس کا ایک پہلو عرض کر رہا تھا کہ شہید کے لیے یہ ایک اعزاز نمایاں یہ بھی ہے کہ ادھر شہید ہوتا ہے ادھر اس کے لیے اللہ جنت کا دروازہ کھلوا دیتے ہیں. باقی جاتے رہیں گے سو جاتے رہیں گے قیامت کے دن حساب و کتاب دے کر کے جائیں گے لیکن تیرے لیے ابھی سے جنت کا در کھلا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے شہداء بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اے کائنات والوں میں اللہ کی راہ میں یقتل جو قتل کیے جائے مقتول ہو جائے مارے جائے شہید ہو جائے لا تقولوا انہیں معمولی مردہ نہ کہو. مطلق مردہ کہنے سے منع نہیں کیا. معمولی مردہ نہ کہو. کیوں؟ ان کی شہادت کی موت اعلیٰ موت ہے. تو شہید مردہ اور میت وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہے. معمولی اسے مت سمجھو اسے معمولی نہ کہو بلکہ بل احیاء وہ زندہ ہے لیکن کہاں کیسے زندہ ہے ولٰکن لا تشعرون. فرمایا ان کی زندگیوں کا تمہیں شعور اور سمجھ کوئی نہیں ہے. لیکن آگے چل کر چوتھے پارہ میں اسی مضمون کو ذکر کیا شہداء احد کے متعلق اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. فرمایا گمان بھی نہ کرو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے متعلق جو مارے گئے شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں کہ معمولی مردے ہیں. انہیں معمولی مردے آنکھ سے مردے گمان ہی نہ کرو ان کی شہادت کی موت اعلیٰ موت ہے. تو وہ شہید مردہ اور میت بھی اعلیٰ درجے کی ہے. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے. یا اللہ کہاں زندہ ہے کیسے زندہ ہے سمجھنا ذہن حاضر رکھنا. اللہ فرماتے ہیں عند ربہم اپنے رب کے پاس زندہ ہے. اپنے ذہن حاضر کرنا جملہ دینے لگا اپنے رب کے ہاں اپنے رب کے پاس زندہ ہے. رب تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر منہ کرو گے ادھر ہی تمہارا رب موجود ہے. عند ربہم سے مراد جگہ کون سی ہے؟ جگہ اور محل کا تعین نہیں ہے لیکن آئیے دوسری آیت میں یہ مضمون قرآن بولتا ہے پر یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا اپنے رب کے ہاں زندہ ہے اور ساتھ فرمایا یرزقون انہیں روزی اور رزق بھی دیا جاتا ہے. توجہ آپ کی وقت نہیں ہے بالکل توجہ فرمائے مسئلہ سمجھا. شہیدوں کو روزی اور رزق بھی دیا جاتا ہے. میرا سوال ہے بڑا سادہ سا یہ جو شہیدوں کو شہادت کے بعد یرزقون روزی رزق دیا جاتا ہے یہ کون سی روزی اور رزق دیا جاتا ہے دنیا والا یا جنت والا؟ سوچ لو یہ دنیا والا شیبہ مرغ ہے یہ دال ساج ترکاریاں یرزقون. قرآن نے خبر دی شہداء کو شہادت کے بعد روزی رزق دیا جاتا ہے. میرا سوال ہے کون سی روزی اور رزق دیا جاتا ہے دنیا والا یا جنت والا؟ بولو کون سا؟ جب رزق جنت کا دیا جاتا ہے تو جیسی روزی ویسی زندگی. اللہ کرے سمجھو جہاں کا رزق دیا جاتا ہے تو ان کی حیات اور زندگی میں کہاں کی ہوگی؟ وہاں کی ہوگی. جنت کا رزق دیا جاتا ہے تو شہداء کی حیات اور زندگی کہاں کی ہوگی؟ جنت کی. بل احیاء عند ربہم اپنے رب کے ہاں زندہ ہے. یا اللہ رب کے ہاں زندہ ہونے سے مراد کون سی جگہ ہے؟ 28ویں پارے کا آخر پڑھ کے دیکھ سورۃ التحریم وہاں واقعہ ہے شہیدہ کا. کون؟ بی بی عائشہ علیہ السلام. جب فرعون کے مظالم کی انتہا ہو گئی اور سمجھی کہ میری جان نکلنے کو ہے شہید ہونے والی ہے اس نے رب کے حضور ایک دعا مانگی. کیا کہتی ہے؟ اذ قالت ربی
آئے میرے رب ابنی لی بنا میرے لیے عندہ کا ہے عندہ رب عندہ کا اپنے پاس اپنے ہاتھ بیتن ایک گھر بنا کیا مانا یا اللہ یہ دنیا والا گھر مکان یہ شاہی محل بستر بچھونا یہ تیرے دین اور توحید کی خاطر چھوڑ کر تیرے پاس آ رہی ہوں اس کے بدلے میں اپنے پاس میرے لیے بیتن بے شک ایک عام سا گھر جھونپڑا سا غریب خانہ کیوں نہ ہو وہ تو میرے لیے بنا یا اللہ کہاں بنائے کہاں کی دعا کرتی ہے کہتی ہے عندہ کا بیتن فی الجنہ عندہ کا بیتن فی الجنہ اپنے پاس بنا میرے لیے ایک گھر اپنے پاس کہاں فی الجنہ یہ آیت واضح کر رہی ہے اپنے رب کے ہاں شہداء زندہ ہے کون سی جگہ مراد ہے عندہ کا بیتن فی الجنہ تو شہداء کی حیات پر حق ہے لیکن روحانی برزخی فی الجنہ حیات ہے یہ کسی مولوی مفتی کا فیصلہ نہیں یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے اس کا فیصلہ ہے قرآن کا فیصلہ ہے سورہ یاسین کو دیکھیں سورہ یاسین کا بزرگ وہ حبیب نجار یا زمیندار دونوں قول ہے مفسرین کے ادھر شہید ہوتا ہے ان تاکیہ بستی کے اندر اور کافروں کے پیروں کے نیچے روندا ڈالا جا رہا ہے جسم سے روح نکلتی ہے رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قیل ادخل الجنہ داخل ہو جا کہاں اس کا جسم یا روح جسم تو کافروں کے پاس ہے دنیا کی زمین پہ پڑا ہے پیروں کے نیچے اسے روند رہے ہیں جسم نہیں قیل ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جا اس کی روح تو شہید کی حیات روح کی حیات جنت کی حیات برحق ہے اس سے بھی آگے چلنا چاہے سورہ نحل کی آیت نمبر 32 کو دیکھ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یہ طیبین طیب سے ہے جن کا عقیدہ بھی طیب کا معنی پاکیزہ جن کا عمل بھی پاکیزہ اول انبیاء طیبین میں ہے پھر صدیقین پھر شہداء پھر صالحین یہ چاروں افراد اس میں شامل ہیں شہداء بھی فرمایا جب ان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے ان کی جانیں فرشتے نکالتے ہیں نکال کر کیا کہتے ہیں یقولون سلام علیکم اے شہداء کی ارواح تمہیں مبارکباد ہو سلامتی ہو تم پر کیا کرو ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون داخل ہو جاؤ کہاں ادخلوا نام لو جنت کا اللہ ہم سب کو اس کے کام جنت کا نام پیار سے لیا کرو ادخلوا الجنہ جنت سے پیار کریں گے تو ہم اس کے قابل سبحان اللہ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 32 ہے سورۃ الفجر کا آخر دیکھیں یا ایھا النفس المطمئنہ یہ نفوس مطمئنہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے نفوس مطمئنہ ہے جب ان کی جانیں نکالی جاتی ہیں کہاں جاتی ہے ارجعی الى ربکی راضیۃ مرضیہ پھر ٹھکانہ کون سا ملتا ہے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وادخلی جنتی یہاں تو دو چار آیتیں نہیں خوب کا حساب کہ قرآن واضح کرتا ہے کہ شہداء کی حیات پر حق لیکن کہاں کی جنت کی حیات ہے قرآن کریم کی 20 آیات اور 40 احادیث کتنی 40 احادیث اس کا بھی یہی مضمون ہے عرض کیا ہے دین اسلام میں شہادت ایک لذت بھرا عنوان ہے مٹھاس حلاوت سے لبریز عنوان ہے کہ شہداء کا مرتبہ اگرچہ تیسرے نمبر پہ ہے لیکن لذت اس میں اتنی ہے کہ انبیاء بھی اس کی تمنا کرتے ہیں سید الانبیاء بھی اس کی تمنا کرتے ہیں ہر مومن کو بھی اس کی تمنا ہونی چاہیے اللہ